انشاءاللہ اب ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں پہ جو کہ مسلمان امت کے اندر میں جس کا ذکر کر رہا ہوں کہ بہت کامن ہے، جس میں تعویذ، ڈوریاں، دھاگے، ڈنڈے، امام ضامن، اس کے کوئی بھی نام ہو، جو ایسی چیزیں جو کہ مسلمان یا تو گھروں میں یا گاڑیوں میں لٹکا لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، اس عقیدے سے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یا یہ ان کے گھر کی یا ان کی حفاظت کر رہے ہیں، یا کسی بیماری سے نجات دلا رہے ہیں، یا ان کو کسی آفت سے بچا رہے ہیں، یا پھر کچھ ایسی چیزیں جو کہ مسلمان امت کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر، جو مسلمان امت کے اندر پورے دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، سو کالڈ اسلامک ممالک ہیں، اس کے اندر جو مسلمان بس رہے ہیں، اور ایز اے ہول مسلم امہ جو ایسی باتیں پریویلنٹ ہیں، پریڈومیننٹلی پھیلی ہوئی ہیں، عقیدہ ان کا ایسا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ کچھ ایسی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، سپرسٹیشیس چیزیں، ان کو سپرسٹیشیس تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی میری تو کوئی رائے نہیں ہے، لیکن شریعت کے روح سے وہ شرکیہ پریکٹسز ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے عقیدہ توحید کا بالکل ڈسٹروائے ہو رہا ہے۔ تو میں کچھ چیزیں مینشن کرتا ہوں انشاءاللہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ ہاتھ میں یا گلے میں تعویذ پہن لیتے ہیں یا کوئی ڈوریاں باندھ لیتے ہیں، اور اس کے اندر ایک لیدر پاؤچ، یعنی کہ ایک لیدر کا اس کو سی کے اس کے اندر کچھ ہوتا ہے، اپیرنٹلی بظاہر وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے اندر کلام اللہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے اندر آیت الکرسی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے اندر فلاں صورت ہے، فلاں صورت ہے، فلاں آیت ہے، قرآن ہے، کلام اللہ ہے۔ یہ بات تو بعد میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ صرف اس چیز کی حقیقت کیا ہے شریعت کے اندر، جو بازو پہ یا گلے میں لوگ کسی بھی نیت سے پہنتے ہیں، اور اس کے اندر خواہ کچھ بھی ہو۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ یہ حدیث عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے روایت کی ہے، جس کے مطابق اللہ کے رسول، اس کا مفہوم ایسے ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بندے کے، ایک انسان کے، ایک بندے کے بازو کے اوپر والے حصے میں کچھ چیز پائی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو میں نے یہاں پہ باندھی ہوئی ہے، جو میں نے اپنے علاج کے لیے، جو میری بیماری دور کرنے کے لیے، میری حفاظت کرنے کے لیے، میری بیماری دور کرنے کے لیے، میں بیمار نہ ہو جاؤں یا ہوں تو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو کیا کہا کہ تمہاری تو تباہی ہو گئی، تم تو برباد ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز تمہاری بیماری کو ختم نہیں کر رہی، یہ چیز تمہاری بیماری کو بڑھائے گی، مزید بڑھائے گی۔ اس سے تمہاری کسی قسم کی مشکل پریشانی یا بیماری کم نہیں ہوگی، تمہاری مشکل پریشانی، آفت، بیماری بڑھے گی۔ اور اگر تم اس چیز کو پہنتے ہوئے ہی مر گئے اسی حالت میں، تو بے شک you would be in a big trouble with Allah عز و جل، بے شک تم شرک کرتے ہوئے مرو گے اللہ کے ساتھ۔ اور یہ حدیث، یہ مسند امام بن احمد، مسند امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ اور ابن حبان کے اندر اوتھینٹکلی نریٹڈ ہے۔ تو پہلے تو یہ پتہ لگ گیا ہمیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں مسلمان اپنے گلے میں یا بازو میں یا کسی بھی فارم میں لٹکا کے یا گھر میں رکھ کے پہنتے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ دے آر ناٹ الاؤڈ ان اسلام، یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اب بعد میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کیوں جائز نہیں ہے اور کیا جائز ہے۔ اور ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کچھ اور فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول نے ان چیزوں کے بارے میں ایک اور بڑی کلیئر حدیث بتائی ہے، جو کہ ابھی میں نے جو آپ کو بیان کی حدیث اس سے بھی زیادہ کلیئر ہے اللہ کے رسول کے الفاظ، کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں اور وہ لوگ جو اس طرح کی چیزیں بنا کے دیتے ہیں، پہناتے ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے لیے ایسی بد دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں طرح کے لوگوں کو جو پہنتے ہیں اور پہناتے ہیں، یہ تعویذ، یہ ڈوریاں، یہ دھاگے، یہ ڈنڈے، جو بھی چیزیں ہیں، یہ امام ضامن، اس نیت سے کہ یہ ان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ شرک کی پریکٹس ہے۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ان لوگوں کے پہنانے والوں کو دونوں کی آنکھوں کو چین نصیب نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو تباہ برباد کر دے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اور یہ پریکٹس اتنی بری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے اتنا اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اور یہ حدیث بھی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر صحیح حدیث کے طور پہ نریٹ ہے۔ تو ابھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، صحیح عقیدہ کیا ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کو لپیٹ کے، قرآن کو فولڈ کر کے، یا قرآن کو باندھ کے لٹکا کے کہیں پر آپ رکھ لیں، اور عقیدہ آپ کا یہ ہو، خواہ وہ قرآن ہی ہو، کلام اللہ ہی ہو، تو بھی وہ قرآن اپنی کتابی صورت کے اندر اگر آپ جیب میں ڈال لیں یا گاڑی میں لٹکا لیں یا اپنے گھر میں رکھ لیں، تو اس کا آپ کو وہ قرآن ایز اے کتاب حفاظت نہیں کرے گی۔ اس کو کھول کے دیکھیں، اس کے اندر کیا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ قرآن شفا ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کیسے شفا ہے؟ یہ خود تو نہیں بول رہا۔ یعنی اسی طرح ہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی بھی نہ کھائیں، اور کہیں جی کہ میں گھر میں میڈیکل کی کتاب رکھ لوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ تو اس طرح ہی ہے کہ یا آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ دوائی دے، میڈیسن دے، اور وہ میڈیسن آپ گھر جا کے شیلف کے اوپر رکھ دیں، سب سے اوپر حفاظت سے اس کو چوم چاٹ کے، یا اپنے ہاتھ پہ باندھ لیں، یا وہ کیپسول یا گولی یا سرپ آپ اپنے گلے میں لٹکا لیں کہ مجھے شفا ہو رہی ہے۔ Nobody would do this۔ ادھر تو دماغ بہت استعمال کریں گے لوگ، اور ادھر تو جاہل انسان بھی کہے گا کہ آپ پاگل ہو گئے ہو، اس کو پیو گے نہیں، اس کو کھاؤ گے نہیں، تو پھر اس کو استعمال نہیں کرو گے تو کیسے شفا ملے گی؟ تو بھائی قرآن کو استعمال کرو، قرآن کو استعمال کرو، قرآن کو کھولو، اس کو پڑھو، اللہ کے کلام کو پڑھو گے تو شفاعت ہوگی، اس کو لٹکانے سے کون سی شفاعت ہے؟ اور ہمیں قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے، اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی کو قرآن کا کوئی تعویذ بنا کے دیا ہو، کبھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے اس پریکٹس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس کی حقیقت جاننی چاہیے کہ اس کا صرف اینڈ ایک ہی ہے کہ آپ کا عقیدہ توحید پہ ویک سے ویک ہوتا رہتا ہے، ضعیف سے ضعیف ہوتا رہتا ہے، اور آپ کی جو ڈیپینڈنس ہے، آپ کی جو ریلائنس ہے، وہ اللہ سے کم ہوتی رہتی ہے، اور اس طرح کی دقیانوسی چیزوں کے اوپر بڑھتی رہتی ہے۔ اور میں اگر اس چیز میں جاؤں، اس بحث میں جاؤں، اس ٹاپک میں جاؤں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کو شاید خود بھی ریئلائز نہیں کبھی کبھی ہوتا کہ آپ جب اللہ عز و جل سے ہٹ کے کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کو ان چیزوں میں ہی ذلیل کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ کو نہ چھوڑیں، اللہ کے کلام کو نہ چھوڑیں، قرآن کو۔ سبحان اللہ، میں اب کیا مثال دوں آپ کو، پاکستان کے اندر جو تقریباً جتنی بھی ماڈرن لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ایون کہ کچھ بدقسمتی کے ساتھ کہنا چاہیے دینی لوگ بھی جو ہیں ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، اس میں تمام حرام کام ہوتا ہے۔ حرام کیسے؟ فری مکسنگ، مردوں عورتوں کی بغیر پردے کے فری مکسنگ ہوتی ہے، انٹر منگلنگ ہوتی ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد گانے موسیقی ہوتے ہیں، اس کے بعد مہندی، اور یعنی ایسی رسومات، مائیوں، مہندی اور شادی کی جتنی رسومات ہیں وہ تمام شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ سب کچھ اس میں وہ ہوتا ہے، فرام اے ٹو زی، سٹارٹ سے اینڈ تک ہر کام وہ ہوتا ہے جو کہ شریعت کے عین خلاف ہے، اور اس میں اللہ عز و جل کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور اس میں تمام غلط کام ہے، حرام، گناہ ملتا ہے اس سے۔ ادھر تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن جب شادی پہ رخصتی لڑکی یا بیٹی جا رہی ہوتی ہے گاڑی میں یا بگی میں یا گھوڑے پہ یا کہیں پر بھی یا ڈولی میں یا بیٹھنے لگتی ہے، ودا یا رخصت ہونے لگتی ہے، تو قرآن کو پکڑ کے بیٹی کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، اور لڑکی کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ کیا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹی قرآن کے سائے میں جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کا سایہ، اور اس میں بھی کچھ لوگ قرآن سر پہ ہے، چاول پیچھے پھینک رہی ہے۔ چاول دیکھنے میں سب ہندوانہ، مشرکانہ اور کافرانہ رسمیں ہیں، اللہ کے ساتھ سراسر شرک ہے، اللہ عز و جل کی توحید کے ساتھ سراسر مذاق ہے، اور یہ سب شیطان کی اتباع ہے، گمراہی ہے، گمراہی اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شرک کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ اور چیزیں ہیں، یعنی
کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے لوگوں کے